السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم نورانی قاعدے کا 18واں سبق اور تختی نمبر 6 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تختی نمبر 6 ہے اور اس کو مشق، حرکات و تنوین والی تختی بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیچھے ہم نے دو تختیاں پڑھی ہیں، ایک حرکات والی تختی اور ایک تنوین والی تختی، ان دونوں تختیوں کی مشق یہاں پر کی جائے گی۔ اور اس تختی کے اندر یعنی کہ دو طرح کے حروف ہیں، حرکات والے حروف بھی ہیں اور تنوین والے حروف بھی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بس اتنا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حرکات والی تختی کو نہیں کھینچا جائے گا۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ حرکات والی تختی کو نہیں کھینچیں گے، تو حرکات والی تختی کا لفظ جہاں بھی آئے گا، اس تختی کے اندر بھی آئے گا، تو حرکات والی تختی کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ اور اس کی علامت کیا ہے حرکات والی تختی کی؟ کہ اگر کوئی حرف سنگل ہو، اکیلا ہو، اس کے اوپر زبر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو یا اس پر پیش ہو، تو اس کو حرکات والی تختی کا لفظ کہا جائے گا۔ اگر کسی حرف کے اوپر دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، تو اس کو ہم تنوین والی تختی کا لفظ کہیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حرف قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ ٹھیک ہے، اس آبادن کے اندر ہم نے حمزہ کو بھی نہیں کھینچا، با کو بھی نہیں کھینچا، اور دال کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کو اس لیے نہیں کھینچا کیونکہ یہ حمزہ حرکات والی تختی کا لفظ ہے، حرف ہے، اور با کو بھی نہیں کھینچا کیونکہ یہ بھی حرکات والی تختی کا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، نہ حمزہ کو کھینچیں گے نہ با کو کھینچیں گے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحدن۔ ٹھیک ہے، اگر ہم حمزہ کو کھینچیں گے، ہا کو کھینچیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خو، آخو، ذال زبر ذا، آخذا۔ ٹھیک ہے، اب اس لفظ کے اندر یہ تینوں حروف حمزہ، خا اور ذال، یہ تینوں حرکات والی تختی کے حروف ہیں اور تینوں کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ آخذا، اگر ہم ان میں سے کسی ایک لفظ کو بھی کھینچیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آخذا، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی، نون زبر نا، آذینا۔ ٹھیک ہے، آذینا، اگر ہم فرض کیا پہلے حرف کو کھینچتے ہیں آذینا تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ حمزہ کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ اگر ہم ذال کو کھینچتے ہیں آذینا تو بھی غلط ہے کیونکہ ذال بھی حرکات والی تختی کا لفظ ہے، ہم نے ذال کو بھی نہیں کھینچنا، اور نون کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ اگر ہم یوں پڑھیں گے آذینا تو بھی یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آذینا، تینوں حروف حرکات والی تختی کے حروف ہیں، ہم تینوں کو نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ ٹھیک ہے، آمارا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی تینوں حروف حرکات والی تختی کے حروف ہیں۔ حمزہ زبر آ یہ بھی حرکات والی تختی کا ہے کیونکہ یہ سنگل ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، حرکت ہے۔ میم زبر ما، اس کے اوپر بھی زبر ہے، را زبر را، اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ اگر کوئی حرف ایسا ہو جو اکیلا ہو اور
زبر زیر پیش اس پر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ حرکات والی تختی کا حرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اور یہ قاعدہ قانون پورے قاعدے کے اندر اور پورے قرآن حکیم کے اندر چلے گا، ٹھیک ہے۔ امغ، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، تو نون کے ساتھ جو الف ہے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، یہاں پر بھی تینوں حروف حرکات والی تختی کے حروف ہیں۔ با زبر با یہ بھی حرکات والی تختی میں سے ہے، خا زیر خی یہ بھی حرکات والی تختی میں سے ہے، لام زبر لا یہ بھی حرکات والی تختی میں سے ہے۔ تو حرکات والی تختی کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ باخیلا، ٹھیک ہے، آگے با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین، باراراتن، ٹھیک ہے، باراراتن۔ اگر ہم دو حرف کو پڑھیں تو ان دونوں کو ملانا چاہیے، پھر تیسرے کو ساتھ ملا لینا چاہیے، پھر تینوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے، پھر چوتھے کو ملانا چاہیے، پھر چوتھے کو، پھر سب کو اکٹھا ملا کے پڑھنا چاہیے۔ جس طرح با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زر تین، باراراتن، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی تینوں حروف جو ہیں وہ حرکات والی تختی میں سے ہیں، ہم تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ جاعل، ٹھیک ہے، آگے جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی تینوں حروف حرکات والی تختی میں سے ہیں۔ پتہ چلا وہ حرف جو اکیلا ہو اور اس پر زبر زیر یا پیش ہو تو وہ حرکات والی تختی میں سے ہوگا اور اس کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حرف ایسا ہے جس کے اوپر دو زبر ہے، دو زیر ہیں یا دو پیش ہیں تو وہ تنوین والی تختی میں سے ہے، کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور زبر اکیلا زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو تو اس کو حرکات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق، ویڈیو بھی میرے خیال میں کافی لمبی ہو رہی ہے، تو آج کا سبق یہی کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔